میں نے دیکھا اس کا جسم جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا اور جسمانی حالات اس کے ناقابل بیان تھے۔ میں نے اس سے ایک سوال کیا، سچ بتاؤ، کیا تم نے کبھی کسی کے سود یا رشوت کے پیسے چرائے تھے؟ ٹھنڈی آنکھ بھر کے کہنے لگا، ہاں، میں نے ایک انسان کے پیسے مسلسل کئی سال چرائے ہیں۔ اس کا شبہ سود و رشوت کا تھا۔ میں نے کہا، کلمہ پڑھو۔ اس نے کلمہ پڑھا اور بہت اونچی آواز میں پڑھا اور زور زور سے پڑھا، اور پھر بار بار کہنے لگا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور چوتھی بار یا اللہ منہ سے نکلا، آگے نہیں بولا اور اس کا دم ٹوٹ گیا۔ بہت افسوس زدہ خبر تھی۔ اس کی میت کو اٹھا کر خادم جنات نے ایک طرف رکھ دیا۔ میں نے اپنی گفتگو جاری رکھی، اور ایک شخص میرے پاس، بہت پرانی بات ہے، اپنا ایک بیٹا لے کر آیا جس کی دونوں آنکھیں چندیائی ہوئی تھیں۔ عمر 27-28 سال کے قریب تھی۔ دن کی روشنی میں نہیں دیکھ سکتا تھا، رات کے اندھیرے میں اسے کچھ نہ کچھ نظر آتا تھا۔ میں نے پوری روحانی تحقیق کے بعد اس کی کیس کو چیک کیا تو محسوس ہوا کہ دراصل وہ کسی سیر و تفریح کے سلسلے میں کالج کے دوستوں کے ساتھ پرانے کھنڈرات میں گیا۔ ان پرانے کھنڈرات میں کچھ شریر جنات کا وجود تھا۔ ان شریر جنات نے اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے اس پر عاشقی اور دوستی کا اظہار کیا اور اسے کسی عیب میں مبتلا کر دیا تاکہ اس کی شادی نہ ہو سکے۔ اور یہ بات واضح بتاتا چلوں کہ بعض لڑکیوں اور لڑکوں کو چہرے یا جسم کے کسی ظاہری حصے پر اگر کوئی عیب شروع ہو جائے تو اس کے پیچھے اصل میں ان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ظاہر میں بیماری ہوتی ہے اور یہ لوگ اس کی شادی نہیں ہونے دیتے، یعنی اس کو کسی دوسرے کے پہلو میں دیکھتے ہوئے ان کو غصہ آ جاتا ہے۔ اس لیے اگر ان کی شادی ہو بھی جائے تو مسلسل تلخیاں ان کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ جب میں نے انہیں یہ تشخیص اور تحقیق بتائی تو اس نوجوان نے اعتراف کیا، ہاں واقعی ایسا تھا۔ میں ایک ویرانے میں گیا تھا، میں گانے بجانے میں بہت ماہر ہوں۔ وہاں میں نے ایک گلوکار کی غزل گائی تھی، گٹار میرے ساتھ تھا اور اس کی دھن ایسی خوبصورت تھی، نامعلوم کتنی اچھی تھی، میں خود حیران ہوا۔ بس اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میری آنکھیں آہستہ آہستہ کمزور ہو رہی ہیں، اور ایک چیز جو انوکھی بتائی وہ یہ بتائی کہ خواب میں اکثر دیکھتا ہوں کہ کچھ خوبصورت سی مخلوق ہے جو میرے جسم اور میری آنکھوں کو چومتی ہے۔ جتنا وہ چومتی ہے اتنی میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ جب میری آنکھیں ساری بند ہو گئیں تو انہوں نے چومنا بھی چھوڑ دیا۔ میں نے ان سے کہا، گھبرائے نہیں، یا قہار ایک تسبیح ہر نماز کے بعد سارا دن کھلا ہزاروں کی تعداد میں اور اس کے نقش مسلسل 90 دن پیے۔ انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا اور تقریباً 4-5 مہینے کی محنت کے بعد وہ جوان بالکل تندرست ہو گیا۔ آج اس کے 5 بچے ہیں، خود اس کا بیٹا جوان ہو گیا ہے اور وہ خوش و خرم ہے۔ یہ بات بہت بڑی حقیقت ہے۔ یا قہار جنات کا وظیفہ ہے اور جنات کا ورد ہے، اور وہ جنات جو کسی عورت پر فریختہ ہو جائے ان کو تو یہ وظیفہ بہت زیادہ نفع دیتا ہے۔ پچھلے دنوں میرے پاس ایک آدمی آیا جس کا تعلق پنجاب کے شہر ہارون آباد سے تھا۔ وہ ایک ایسی مصیبت میں مبتلا تھا جو ظاہر بھی نہیں کر سکتا تھا اور چھپا بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے آتے ہی مجھے ایک دستی کاغذ خط کی شکل میں پکڑایا۔ اس میں لکھا تھا، میرا نام فلاں ہے، میں اپنے علاقے میں بڑا زمیندار ہوں، بہت اچھی کپاس اور گندم کی کاشت ہوتی ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، گھر ہے، ذمہ دارا ہے، زندگی بہت سکھی گزر رہی ہے، لیکن ایک روگ مجھے کھائے جا رہا ہے جس کا میں نے کچھ لوگوں کے سامنے اظہار کیا لیکن اس کا حل نہیں ہو سکا۔ پھر میں نے استخارے کیے، مسنون دعا کسی کے کہنے پر مسلسل سارا دن پڑھنا شروع کر دی۔ پہلے تو فوٹو کاپی کرا کر جیب میں رکھ لی، پھر کچھ دنوں کے بعد وہ یاد بھی ہو گئی۔ پھر اللہ سے کہنا شروع کر دیا، یا اللہ اس کا کوئی حل بتا۔ تو خواب میں آپ کی شکل، آپ کا نام اور آپ کا مکمل پتہ بتایا گیا۔ اب میں بڑی مشکل سے آپ تک پہنچا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں بھی جوان تھا اور شادی کو 3 سال ہوئے تھے۔ میرے گھر میری بیٹی پیدا ہوئی۔ میرے چونکہ پہلے 2 بیٹے تھے، بیٹی کی پیدائش پر میں بہت خوش ہوا اور میں نے بہت سی مٹھائی بانٹی۔ لوگ آ رہے تھے اور مٹھائی لے رہے تھے۔ ایک خاتون ایک دفعہ لے گئی، دوسری دفعہ لے گئی، جب تیسری دفعہ آئی تو میں نے دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما، کہنے لگی، میرا منہ میٹھا کر دے، تیرا جسم میٹھا کر دوں گی۔ نامعلوم اس کے بول میں کیا تاثیر تھی، حالانکہ وہ بالکل بوڑھی اور بہت بدشکل عورت تھی۔ میں نے اسے ڈھیر ساری مٹھائی دے دی۔ رات کو سویا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے ہیں۔ انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہنے لگے، ہم تیری شادی ایک جن عورت سے کرنے لگے ہیں۔ میں نے کہا، میں تو پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ کہا، نہیں، وہ عورت جو تیرے پاس مٹھائی لینے آئی تھی اس کا اصرار ہے کہ میری اس سے شادی کرو۔
اور ہمیں حکم ملا ہے کیونکہ وہ عورت مالدار ہے، ہم اس کے غلام ہیں اور اسے لے آؤ۔ مجھے اٹھا کر لے گئے۔ میں احتجاج کرتا رہا لیکن میرے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ زبان تو ہل رہی ہے، لفظ نہیں نکل رہے۔ وہ زندگی کا پہلا موقع تھا جب میں نے اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کیا۔ بہت دور لے جانے کے بعد سرسبز پہاڑیاں تھیں۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کشمیر کی پہاڑیاں ہیں۔ وہاں ہر طرف کھانے پک رہے تھے، گہما گہمی تھی، کچھ موسیقی اور شادیانے بھی بج رہے تھے، ہر طرف خوشی کی آواز تھی۔ مجھے ایک بہت خوبصورت لباس پہنایا گیا اور میں اس خوبصورت لباس میں دولہے کی شکل بن گیا۔ میں پچھلے سارے غم بھول گیا، میرے اندر بھی نئی شادی کی امنگ پیدا ہوئی۔ اور پھر باقاعدہ طور پر میرا نکاح ہوا، حجاب قبول ہوا اور پھر مجھے اٹھا کر دلہن کے کمرے میں پہنچایا گیا۔ میری بیوی واقعی جیسا میں نے قوقاف کی پری کا حسن و جمال سنا تھا اتنی ہی خوبصورت، اس کا سراپا، اس کا جسم، اس کی خوبصورت آنکھیں، خوبصورت گردن، گلابی ہونٹ، مہکتے رخسار، نشیلی پلکیں، دلربا آواز، خوبصورت ہاتھ اور کلائیاں، جسم سارا سونے اور ہیرے جواہرات سے لدا ہوا تھا۔ میں نے رات اس کے ساتھ شب بسری کی۔ صبح خود ہی کہنے لگی، اب میرے غلام آپ کو چھوڑ آئیں گے۔ اپنی انسانی بیوی سے اس کا اظہار مت کرنا ورنہ وہ ناراض ہوگی۔ خط میں اس نے مزید لکھا کہ علامہ صاحب اس کہانی کو سال ہا سال ہو گئے۔ میری جنی بیوی جس کا نام عنایہ تھا اور میں اسے دلربا کہتا ہوں، بس میری دلربا کے ساتھ ایسی محبت بڑھی کہ اس میں سے میرے 7 بچے ہیں جو کہ جن ہیں۔ ہماری کبھی لڑائی نہیں ہوئی۔ میں جب بہت غریب تھا، جس وقت سے میری دلربا سے شادی ہوئی، دولت، مال، چیزیں اور انعامات خداوندی مجھ پر بارش کی طرح برسی۔ ہمارے دن رات سال ہا سال سے گزر رہے ہیں۔ میں بعض اوقات بیوی کو کسی دوسرے شہر کے بہانے سے ہفتے میں 2-3 دفعہ یا اپنے کسی دوست کے بہانے سے چلا جاتا ہوں اور دلربا کے ساتھ وقت گزارتا ہوں۔ دلربا کے خادم مجھے لے جاتے ہیں، وہ دور کشمیر کی پہاڑیوں پر رہتی ہے۔ دنیا کے سب میوے اس کے پاس ہیں، زمین کے خزانے اس کے تابع ہیں۔ وہ 7 بچے مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، جن میں 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ بڑے بیٹے کا نام عدنان، برہان، تیسرے کا نام عطرت اور چوتھے کا نام احمد اور 5ویں کا نام سعدان، اور 2 بیٹیاں، ایک کا نام فاطمہ اور ایک کا نام زینب ہے۔ اب میری اولاد جوان بھی ہو گئی ہے، ادھر سے انسانی اولاد جوان ہو گئی، ان کی شادیاں ہو گئیں۔